ویڈیو شروع کرنے سے پہلے الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی کو لائک اور سبسکرائب اور فیس بک پیج پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرموت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت اور مال و دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میرے والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پونچھ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، صبح کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا و بک امسانا و بک نحیا بک و نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ دنیا کے بارے میں، مال اولاد کی زینت۔ دنیا کے بارے میں، مال و اولاد دنیا کی زینت۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کی گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں گے۔ طب نبوی سے علاج، بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے 3
نفلی روزے رکھنے کی، نمبر 2 نماز چاشت کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کی، نمبر 3 سونے سے پہلے وطر پڑھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔